بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بازار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ۔ آج بھی میں آپ کو ایک ایسے صحابی کا واقعہ سناؤں گا جسے سن کر آپ یقیناً پسند کریں گے۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو اور اہل عیال کو بھی ضرور سنائیں، اور اگر یہ واقعہ پسند آئے، سٹوری پسند آئے تو اسے آگے شیئر بھی کرتے جائیں اور لائک کر کے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکے کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کی سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ لے کر اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی نہ آئی، نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے، اور اس اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کے لیے کوئی ہتھیار تھا، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں، بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑے ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں جانے لگا تو حضور نے دعا دی۔ ترجمہ: یا اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد فرمانا تھا، گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور نے چلتے وقت یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ کوئی حرکت نہ کرنا، چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا آگ جل رہی ہے اور لوگ آگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ ہاتھ سینکتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو، واپس چل دو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔
خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ پر سیک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹاتا چلوں۔ ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آئی کہ کوئی حرکت نہ کرنا، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں رکھ لیا۔ اس کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے تم میں سے کوئی جاسوس ہے؟ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو کون؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا۔ جب آدھے راستے پہ تھا تو تقریباً 20 سوار عمامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مبارک پاؤں کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ یہ انہی حضرات کا یہ حصہ تھا اور انہی کو زیبا تھا کہ اس قدر سختیوں اور وقتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد من و جان مال سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اللہ جل شانہ بلا استحقاق اور بلا اہلیت مجھ ناپاک کو بھی ان کے اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دے تو زہی نصیب۔ جناب، آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ہماری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نئی اسٹوریز اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔